کمرے میں قدم رکھتے ہی میں نے 70 برس کے دراز قامت اور دبلے پتلے انگریز کو دیکھا، جس نے انتہائی بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا اور جو ہاتھ میں عصا لیے بالکل سیدھا کھڑا تھا، جس کا سرخ و سفید متکبر چہرہ حاکمیت کے جلال اور دولت مندی کے نسلی برتری کے احساس کا آئینہ دار تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ سابق غلام ہندوستان کے ایک صوبے کا وہی متعصب اور تنگ نظر لیفٹیننٹ گورنر تھا، مسٹر سکندر بخت۔ اس نے بڑی نخوت کے ساتھ مصافحہ کیے بغیر کہا، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے پہچان لیا ہے اور اسی لیے میں حیران ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے آئے ہیں؟ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ کاش یہ ممکن ہوتا، وہ بولا، لیکن میری ایک لڑکی ہے، صرف ایک۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے مسکرا کے کہا، اس کا نام مارگریٹ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے، اس نے منہ دیوار کی طرف رکھتے ہوئے کہا، کہ وہ اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں بھی ایک سینیٹو پرنس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب زندگی میں دوسری بار میری عزت خطرے میں ہے۔ تم اس خطرے کا وہی تدارک کر سکتے ہو۔ پہلی بار عزت کیسے بچائی تھی تم نے؟ اس کی صورت پر ایک تاریک سایہ پھیل گیا۔ بیوی کو میں نے باعزت طور پر دفن کرا دیا تھا۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اب بیٹی کو زیادہ باعزت طور پر دفن کرا دو، میں نے تلخی سے کہا۔ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ شادی تو میں نے دوسری کر لی تھی، اب میں مجبور ہوں، اتنی بڑی بیٹی کہاں ملے گی؟ افسوس کہ برطانیہ کے عام شہری قوانین تم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، میں نے کہا، اور تم مجھے دفن نہیں کرا سکتے۔ وہ غلام ہندوستان تھا جہاں تم حاکم تھے اور قانون سے بالا تر تھے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، فرط اشتعال سے اس کا بدن لرزنے لگا، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ سکندر بخت، میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آدمی جو کرنا چاہے ہر جگہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ کوئی قانون، کسی سزا کا خوف اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر کے خودکشی بھی کر سکتا ہوں، مگر اس کا خمیازہ بھی وہی بے وقوف لڑکی بھگتے گی، اور جب اسے تم سے بچانے والا بھی کوئی نہ رہے گا تو۔ مگر خیر، یہ بتاؤ، کیا وہ تم کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تم بھی شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ میں نے اس کی مزید تذلیل کے لیے کہا مارا، میں اب غلام نہیں، آزاد ملک کا خوددار شہری ہوں سر۔ میں کسی بھی تم جیسے لاٹ کی بیٹی سے جوتے تو صاف کرا سکتا ہوں، مگر شادی کا شوق اسے ہے۔ شٹ اپ، وہ چلایا، یہ مت بھولو کہ میں ایک باپ ہوں۔ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، اور اس لیے تمہاری بکواس سن رہا ہوں کہ مجھے تم جیسے شیطان سے نجات کی دو صورتیں نظر آتی ہیں، جس میں میری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم پر میرا احسان بھی رہے گا۔ لک ہیئر، میں تمہیں اس الزام سے بچا سکتا ہوں، سمجھے؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے احسان کے مقابلے میں سزائے موت کو ترجیح دوں گا۔ آل رائٹ، گولی مارو احسان کو، وہ چیخ کر بولا، اور سنتری نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ اگر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس ملک سے نکل جاؤ، تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جب تم پر حملہ کیا گیا تھا تو میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے کسی کو تم پر حملہ کرتے اور پھر اٹھا کے گاڑی میں ڈال کر فرار ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا اور پیدل تھا۔ آس پاس کوئی پولیس مین نہیں تھا اور جائے واردات پر کوئی خون وغیرہ نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک عیار سراغ رساں تم سے پوچھے گا، سر، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، اس وقت بارش ہو رہی تھی اور آپ لارڈ ہیں، آپ پیدل کیوں تھے؟ میں نے طنز اور تمسخر کے ساتھ کہا، مائی فٹ، کوئی سراغ رساں مجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا، مجھے خبت ہے بارش میں پیدل چلنے کا۔ 70 سال کا برا خپتی اور سنکی ہوتا ہے۔ اب بولو، تم یہاں جیل میں رہنا چاہتے ہو یا ڈیپورٹ ہونا؟ وہ بولا، ڈیپورٹ ہونا میرے لیے باعث مسرت ہوگا، میں نے کہا، بشرطیہ کہ مارگریٹ میرے فراق میں خودکشی نہ کر لے۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور چھڑی کو بڑے وقار سے گھماتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے میں سمجھا لوں گا۔ لارڈ جیمز، دروازے کے قریب میں نے اسے روک لیا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے صدقے دل سے کہا، اور میں آپ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انسانی رشتوں کی آبرو کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، ہاتھ بڑھا کے مجھ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل گیا۔